ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. صدق الله العظيم. محترم دوستو، ایک بات بہت ضروری ہے. کتنی ضروری یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. کھانا ہم کتنا ضروری سمجھتے ہیں، کھانے کے لیے ہم کتنی کوشش محنت کرتے ہیں. پینا، لباس، مکان کتنا ضروری ہے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. بس اس سے آپ اندازہ لگاؤ یہ چیز کتنی اہم ہوگی. یاد رکھنا جو میں سمجھا رہا ہوں. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں، بہت بڑے علامہ، کہ انسان کو معوضات کی ضرورت کھانے، پینے، لباس کی ضرورت سے زیادہ ہے. فرمایا تم معوضات پڑھا کرو تاکہ تم اس کے معانی پالو. کیا مطلب اس کا؟ جو ہم نے اللہ کی پناہ مانگی جن الفاظ سے، تو وہ الفاظ جو کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو. مثال کے طور پر یہ میں نے 2 آیت تلاوت کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق کی، جو رات میں سے صبح کو پھاڑ دیتا ہے. رات کے اندھیری ہے اور صبح نکلتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ. اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کی حفاظت میں آتا ہوں. کس سے؟ من شر ما خلق. ہر اس شر سے، ہر اس برائی سے جو اللہ نے پیدا کی. ما خلق اس میں سب آ گئے. کون کون سی مخلوق؟ چاہے انسان ہو، جانور ہو، جنات ہو، شیاطین ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، غیر ہو، کھانا ہو، پینا ہو، مکان ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، لباس ہو، کوئی بھی ہو. میں کتنی چیزیں گنواؤں، ان تمام کے شر سے مجھے بچا. یہ کوئی معمولی بات ہے. کھانا ہے تو کھانے کا شر کیا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ کھانا پیٹ میں جانے کے بعد بیماری کا سبب بن جائے، تو یہ اس کا شر ہے. تو اس شر سے اگر بچنا ہے اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ فرماتا ہے، میں نہیں کہتا. آپ اس سے اندازہ لگاؤ کھانے سے بھی زیادہ ضروری چیز ہوئی کہتے ہیں. کون سی چیز؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی حفاظت. اور اللہ کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ مان اعوذ باللہ ہو گئی. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں. کس سے؟ اس کھانے کے شر سے. کھانا اندر جانے کے بعد بدہضمی کا شکار نہ بنے، بیماری کا سبب نہ بنے.
اور اس سے جو قوت حاصل ہو وہ قوت سے میں گناہوں کا ذریعہ نہ بنوں. یہ ہے شر. تو جب تک اللہ کی پناہ نہیں مانگیں گے وہاں تک شر سے بچنا مشکل. انسان کا شر کیا ہے؟ دوست ہے. ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہی دوست آپ کا دشمن بنے, حسد کرے, برا چاہے, آپ کو نقصان پہنچاوے, آپ کے بارے میں بری تدبیر کرے کہ اس کا نقصان ہو کسی بھی طرح, فتنہ برپا کرے. دوست ہے لیکن دوست کا بھی شر ہے, بھائی ہے بھائی کا بھی شر ہے, پڑوس ہے پڑوس کا بھی شر ہے. ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے, آپ کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرے, آپ کے مال کی چوری کرے, آپ کو نقصان پہنچاوے, آپ کا دشمن بن جاوے. یہ ہے شر. اب آپ ہی بتاؤ اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. تجارت سے بھی زیادہ, پیسوں سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ پیسے ہمیں تکبر میں مبتلا کرے, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرے, یہ پیسے ہمیں گناہوں میں مبتلا کرے, یہ پیسے ہمیں نافرمانی میں مبتلا کرے, یہ پیسے ہمیں سنت کے خلاف اکھاڑے, یہ پیسے ہمیں دشمن بنا دے لوگوں سے, پیسوں کی محبت آ جائے, دنیا کی محبت آ جائے. یہ ہے پیسوں کا شر. اور پیسے کہاں استعمال کریں؟ جہاں اللہ نے منع کیا وہاں پر, گناہوں میں. یہ شر ہے, شر. تو اس سے بھی بچنا ہے, اللہ کی پناہ میں آ جائے. اس سے پتا چلا اللہ کی پناہ کتنی ضروری ہے. دوسری بات, انسان کا شر, جنات کا شر, شیطان کا شر, یہ تین شر بہت خطرناک ہے. جانور کا بھی شر ہے, کتے کا بھی شر ہے. کتا آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے, آپ کو کاٹ دے, آپ پر حملہ کرے. بلی کا بھی شر ہے, سانپ بچھو کا بھی شر ہے, کیڑے مکوڑوں کا بھی شر ہے. جنات, شیطان اور انسان, ان تین کا شر بہت خطرناک ہے. انسان کا شر, جنات کا شر اور شیطان کا شر. جتنے بھی جادو ہوتے ہیں, سحر ہوتے ہیں, وہ یہ تین کرتے ہیں. انسان, جنات اور شیطان. یاد رکھنا, قرآن حدیث سے پتا چلتا ہے. یہ تو مختصر وقت ہے اس لیے میں کھلتا نہیں. آئندہ جب کبھی ہوں گا انشاءاللہ آنا اس مضمون کو میں کھولوں گا, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ اللہ ہم آج تک کتنے غافل ہیں, ہم نے اس بات کو جانا ہی نہیں. یہ تو کتنا ضروری مضمون ہے. اللہ کی پناہ نظر لگ جاتی ہے بچوں کو, ارے ہمیں لگ جاتی ہے, ہماری تجارت پر لگ جاتی ہے, ہمارے کاروبار پر لگ جاتی ہے. انسانوں کی دیکھا نہیں جاتا. اور حدیث میں النظر حق, نظر لگ جاتی ہے. پہلے جو کاروبار چلتا تھا اب نہیں چلتا. روتا ہے آدمی, یا اللہ, بولتا بھی ہے کس کی نظر لگ گئی. ارے یہ انسان کی نظر لگی, شیطان کی لگی. ارے بعض مرتبہ اپنی بھی لگ جاتی ہے, اپنے والوں بھی لگ جاتی ہے. عام طور پر چھوٹے بچوں کو نظر لگتی ہے نہیں, ماں باپ کی لگتی ہے. ماں باپ کو بچہ بڑا پیارا لگتا ہے جب کھیلتا ہے, ہنستا ہے, مسکراتا ہے, واہ واہ بیٹا واہ واہ. ارے اس وقت ماشاءاللہ بولو, واہ واہ نہیں, شاباش نہیں, ماشاءاللہ بولو تو نظر نہیں. حدیث میں کہ بچہ اچھا لگے یوں کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کلام مجید میں ہے, سورہ کہف میں ہے کہ جو کوئی اچھا مطلب کہ منظر دے گے, اپنا کاروبار دے گے, اپنا مکان دے گے, اپنی تجارت دے گے, یوں کہو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں میری, کوئی طاقت نہیں, یہ اللہ کی چاہنے سے ہے. یہ نہیں بولے ہو سکتا ہے ہماری نظر لگ جائے. کاروبار میں نقصان ہونے لگے, تجارت میں نقصان ہونے لگے, مال میں نقصان ہونے لگے, مال چوری ہو جاوے, کاروبار ٹوٹ جاوے, گھاٹا ہو جاوے. بہت لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا پہلے ایسا تھا اب ایسا نہیں ہے. ارے آپ کا قصور ہے, دین کی تعلیم ہے, اللہ کی پناہ مانگو. کتنا آسان ہے, اتنا آسان ہے, لیکن آسان کو ہم نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں کوئی محبوب نہیں اللہ کا اتنا زیادہ.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقبول ہستی، کتنی محبوب ہستی، کتنی مبارک ہستی، بتائیں آپ کو، آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگی اور جادو ہوا، کلام مجید میں کیسا جادو ہوا، 1 سال تک اثر ہوا۔ تو آپ کو جب نظر لگ جاتی ہے تو ہم کہاں سے آتے ہیں؟ اس لیے فرمایا اس وقت جب جادو ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نظر لگی، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ معوذات نازل فرمائے۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، معوذات کا معنی کیا؟ اللہ کی پناہ چاہنا کلمات کے ذریعے سے۔ کیوں؟ جادو جو ہوتا ہے، نظر جو ہوتی ہے، کلمات سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمات میں اثر رکھا ہے۔ ایک مختصر واقعہ سنا۔ ایک مرتبہ بہت بڑے بزرگ شیخ ابو الحسن کھرقانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ اس زمانے میں شیخ ابو علی سینا تھے جو سائنسدان تھے، ظاہر ڈاکٹر سمجھو، پروفیسر سمجھو، سائنسدان۔ شہر میں ایک آدمی بیمار پڑے تو شیخ ابو الحسن کھرقانی ان کی عیادت کے لیے گئے۔ شیخ ابو علی سینا بہت دور سے ان کو ملنے آئے تھے، ان کے بارے میں سنا تھا، لمبا واقعہ ہے، مختصر میں کہہ دیتا ہوں، سب چھوڑ دیتا ہوں شروع کی باتیں۔ شہر والوں سے پوچھا کہ بھائی وہ ابو الحسن کا ہے کہ وہ فلانے گھر بیمار ہیں، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ جب وہاں پہنچے تھے تو کچھ پڑھ رہے تھے اور پڑھ کے اس بیمار دم کر گئے۔ شیخ ابو علی سینا وہ تو ظاہری تھے، غصے ہو گئے، ارے آپ کیسے ہو، ایک تو بیمار آدمی ہے، پھونک مارتے ہو، پھونک میں تو بیکٹیریا ہوتا ہے، یہ کہا زہر ہوتا ہے، آپ تو زیادہ بیمار کر رہے ہو۔ شیخ ابو الحسن مسکرائے کہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں۔ تو کیا بولے معلوم؟ فارسی کا زمانہ تھا، ایک خر تو چینی دانی، او گدھا تجھے کیا پتا، اتنا کہنا تھا۔ شیخ ابو علی سینا آپ بگولا ہو گئے، لال پیلے ہو گئے، غصے ہو گئے، آواز تیز ہو گئی، شرم نہیں آتی، اتنے بڑے بزرگ بنے ہیں مجھے گدھا کہتے ہو؟ بہت کچھ بولا۔ شیخ ابو الحسن نیچے نظر کر کے ہنستے رہے، تو بس بول دیا، غصہ اتار دیا، تو یہاں بولو کیا کہنا ہے؟ اب ایک بات کہوں گی، بغور سننا، دل میں بٹھا لینا۔ کیا کہا معلوم شیخ ابو الحسن نے شیخ ابو علی سینا سے؟ شیخ ابو علی سینا، میں نے آپ کو مارا تو نہیں، آپ کو گالی تو نہیں، آپ کو کچھ کیا تو نہیں، صرف کھر بولا، کھر، اور کھر کا معنی گھر، تو کھر کے لفظ میں یہ اثر ہے۔ بہت سننا، کیا کہا؟ کھر بولا، اس کا یہ اثر ہے، آپ لال پیلے ہو گئے، آپ بگولے ہو گئے، غصے ہو گئے، آپ کا خون گرم ہو گیا، آپ کا بدن گرم ہو گیا ایک کھر کے لفظ سے، تو کیا میں اللہ بنوں گا تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ شیخ ابو علی سینا، اللہ میرا دماغ روشن کر دیا، پھر معافی چاہیے سے۔ یاد رکھنا ابو علی سینا، میں نے آپ کو کھر جو بولا نے سمجھانے کے لیے بولا کہ کھر میں یہ تاثیر ہے تو اللہ میں تاثیر نہیں ہوگی۔ تو معاف کرنا، کہ میں جو اس کو دم کر رہا تھا بیمار کو، اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، قل اعوذ برب الفلق پڑھ رہا تھا، قل اعوذ برب الناس پڑھ رہا تھا، قل هو اللہ پڑھ رہا تھا، آیت الکرسی پڑھ رہا تھا، دعا کر رہا تھا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ، حدیث میں ہے، یہ میں پڑھ رہا تھا، تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ شیخ ابو علی سینا، معافی چاہیے، سمجھ میں آ گیا، بات سمجھ میں آ گئی، یہ ہے کلمات کا اثر۔ تو جادو میں کلمہ بولا جاتا ہے، شیطان کی مدد، یاد رکھنا بغیر شیطان اور جنات کی مدد کے جادو اثر کرتا ہی نہیں۔ یہاں بیٹھے بیٹھے پڑھا جاتا ہے، شیطان کی مدد لی جاتی ہے، جنات کی مدد لی جاتی ہے، پھر جادو کیا جاتا ہے، پھر نظر کی جاتی ہے، نظر بد۔ حدیث میں نظر زہریلا تیر ہے، خطا نہیں کرتا، تیر لگا میں کسی بات
کیسا سینے میں چپ جاتا ہے. اس سے زیادہ خطرناک نظر کا تیر ہے. چاہے یہاں تک ہے حدیث میں ہے مغرب کے وقت میں اپنے جانوروں کو گھر میں لے لو, اپنے بچوں کو گھر میں لے لو, شیطان جاتا ہے, شیطان کی جبت پہ آ جاتا ہے, شیطان کی نظر لگ جاتی ہے. اور ایسی نظر بعض مرتبہ بچہ ایسا بیمار پڑ جاتا ہے, اچھا ہی روتا ہی رہتا ہے, دودھ بھی نہیں پیتا, کھاتا بھی نہیں, سوتا بھی نہیں. ماں باپ شکایت کرتے, مولانا دعا کرو, یہ بچہ بہت روتا ہے. ارے نظر لگ جائے گی, نظر لگی. اور یاد رکھنا یہ کوئی بے حقیقت نہیں ہے, حقیقی چیز ہے. حدیث میں ہے النظر حق, نظر لگتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر زہریلا تیر ہے, صرف تیر نہیں, زخم نہیں کرتا, زہر بھی بے بس ہو جاتا ہے. اور اتنا خطرناک کہ آدمی ختم ہو جاتا. ارے بعض مرتبہ تو نظر سے کتنے لوگ مر گئے, بعضوں کا کاروبار ٹھپ ہو گیا. اور آج کل حاسدین بہت ہے, نہیں چاہتے آپ کا اچھا. یاد رکھنا میں یہ لفظ پوری دنیا میں یہ, یہاں کی بات نہیں کرتا, پوری دنیا میں یہ معاملہ ہے. آپ کا اگر اچھا کاروبار چلتا ہے, آپ اچھی ترقی کر رہے ہیں, نہیں دیکھا جاتا, یہ کہتا ہے لے, ایسا بولے نا تعجب سے, لے یہ کتنا ترقی کر گیا. آج کل کا ہم 50 سال سے ہیں, ہم نے اتنی ترقی نہیں کی, ہمارا ابھی تو ایسا مکان نہیں ہوا, ہمارا اتنا تو کاروبار نہیں ہوا, ہمارا تو ابھی اتنا بیلنس نہیں ہوا, اور یہ 10 سال ہوئے, معلوم نہیں کتنا. اسی کو بولتے ہیں نظر. سمجھو مسلمانوں, معمولی مت سمجھو اس بات کو. علامہ ابن قیم فرماتے کھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے, پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو وہ کیا ہے معوضات؟ وقت ہو گیا, ابھی باتیں نہیں سمجھائی میں نے, صرف معوضات سمجھا. کیا ہے معوضات؟ حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد عمل کرو کہ پہلے مجھے یہ وعدہ کرو. میرا یہ بولنا بیکار نہ رہے, تو حلق بیٹھا ہوا ہے میرا گلا, پھر میں بولتا ہوں کیوں, بہت ضروری بات ہے. اس لیے عمل کرو گے, چھوڑو گے کبھی نہیں. 2 شرطیں ہیں, کتابوں میں لکھتے ہیں 2 شرطیں, میرے پاس اس کے واقعات ہیں لیکن وقت نہیں ہے. کون سی 2 شرطیں؟ یقین رکھنا, یہ جو میں نے پڑھا اب میری حفاظت ہو گئی. آنکھیں بند کر کے یہ سمجھو کہ اللہ اب میری حفاظت کرے گا. اب پوری دنیا مل کر نظر لگاوے, پوری دنیا کے حاسدین جمع ہو جاوے, پوری دنیا کے جادوگر جمع ہو جاوے میرے خلاف, انشاءاللہ میرا بال بیکا نہیں کر سکتے. ایسا یقین رکھو گے؟ ارے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتا ہے میری ذات پر یقین رکھو. تو ایک تو یقین شرط, دوسری شرط پابندی. ایسا نہیں کہ کل تو مولانا مہمان تھے, بہت تھک گیا, رات کو دیر ہو گئی تو مغرب بعد بھول گیا پڑھنا. یہ نہیں چلے گا, بھول گیا یہ نہیں چلے گا. صبح میں بھول گیا, دوسرے کام تھے, مہمان تھے, فون تھا, یہ وہ سب نہیں. یہ پہلے مہمان سے بھی زیادہ ضروری, سونے سے بھی زیادہ ضروری, کھانے سے بھی زیادہ ضروری, سفر سے بھی زیادہ ضروری. ارے سفر کے نقصانات سے بچنا ہے. پہلے سفر میں جانے سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا, یہ ہے معوضہ. آپ کہو گے کہ کیا ہوگا؟ ارے یہ ہے, گھر سے نکلو, جب بھی نکلو بچوں سے کہو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ہو گئی دعا. صبح ہو گئے, اللہ کے رسول نے فرمایا 3 مرتبہ یہ پڑھ لو, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 مرتبہ پڑھ لو. پھر یہ پڑھ لو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھ لو. پھر تیسری دعا اللہ کے رسول فرماتے حضرت جبرائیل نے سکھائی اللہ کے رسول کو, یا رسول اللہ یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کرو, دم کرو. اللہ کے رسول پابندی سے دم کرتے تھے, ہم کہاں سے آتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو دم نہیں کرتے. یا اللہ یہ سب چھوٹ گیا, یہ سنتیں ہیں, یہ سنتیں ہیں, سنتوں پر عمل چھوٹ گیا. اللہ حضرت جبرائیل نے سکھایا یہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا. اور کیا پڑھنے کا آسان میں آپ کو بتا دوں, فجر کے بعد, مغرب کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھ لو, اور قل هو اللہ, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, 3 مرتبہ پڑھ لو فجر کے بعد. انشاءاللہ فجر کے بعد پڑھو گی, پورا دن اللہ حفاظت کر. آپ بے فکر ہو جاؤ, کوئی حاسد کا شر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. ارے لاکھ مر جاوے,
وہ حاسد اپنے حسد میں مر جائے گا، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کی دکان آپ کے کاروبار کا نقصان نہیں ہوگا، آپ کے بچوں پر کوئی نظر نہیں لگے گی۔ 3 مرتبہ صبح میں پڑھ لو، بچوں کو دم کر لو، مغرب بعد 3 مرتبہ پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، دم کر لو۔ اس کو بولتے ہیں معوذہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے اولاد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل فرمایا، میں نے ان صورتوں کو لازم کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے جو ان 3 صورتوں کو صبح میں 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ پڑھ لے، 24 گھنٹہ اللہ اس کے ہر مخلوق کے شر سے بات، چاہے انسان ہو، جنات ہو، شیطان ہو، جانور ہو، کتا ہو۔ جب قسم کھا کے میں کہتا ہوں، اگر آپ کو یقین ہونے، شیر کے پاس سے آپ گزر گئے، شیر آپ کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا، اللہ کی بنا، اللہ کی مخلوق ہے شیر۔ شیر کی ہمت نہیں ہے کہ آپ پر حملہ کر سکے۔ حدیث میں ہے کہ جب جنگل میں جاؤ، تنہا ہے، رات کا وقت ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے جنات کا، درندوں کا، اللہ کے رسول نے فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت، باڈی گارڈ بن جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو آج تک بس ناواقف رہے، جاہل رہے ان تمام چیزوں سے۔ اس لیے علامہ ابن قیم نے فرمایا، بہت بڑے عالم ہیں، زبردست شافعی مسلک کے، اتنی زبردست باتیں، ایسی کتابیں انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی، بس ایک بچ گیا ورنہ ابھی باتیں پوری نہیں ہوئی، لیکن ضروری بات میں نے جلدی کہہ دی۔ اللہ کہنے سننے کو قبول بھی فرماوے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔